من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا دیکھیں، میں آج کا جو سبق ہے وہ اسٹارٹ کرنے سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ ہماری گرپ تو ہر آیت پر ہونی چاہیے، یعنی یہ میری ہمیشہ سے چاہت ہے اپنی اولادوں کے لیے بھی اور تمام لوگوں کے لیے بھی کہ وہ کوئی بھی بات میں یہ نہ کہیں کہ مجھے بالکل نہیں پتا۔ یہ سٹائل آپ لوگوں کے پاس ایز اے مسلم اور قرآن کے پریچر آپ کے پاس یہ سٹائل نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے بالکل آئیڈیا نہیں۔ آئیڈیا ہونا چاہیے، لیکن یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ٹائم پر سارٹ آؤٹ ہوتی ہیں، جس میں وصیت کا معاملہ ہے، کہ آپ نے ادھر سے دیکھنا ہے۔ تقریباً یہ آیت نمبر شروع ہو رہی ہے، یہ اینڈ کر رہا ہے سورہ یہ تلک الرسل۔ آیت کہاں گئی ہمارے پاس؟ آل عمران کی تھی، نساء کی تھی جی۔ یہ نساء میں جب ہم چوتھا پارہ اینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو اس کی آیت نمبر آپ نے دیکھنا ہے 12 بھی نہیں ہے بلکہ 10 تک ہوئی ہے، ہم 11 سے دیکھیں گے۔ دیکھیں اس کے اندر سٹارٹنگ جیسی ہے نا، اس میں کافی سارے آپ کو بتائے فقہ ہے۔ فقہ میں سب سے پہلی چیز جو میں آپ کو بتا دوں کہ جس سے مجھے بالکل اختلاف ہے کہ 33% سے زیادہ انسان وصیت نہیں کر سکتا۔ یہ آپ نے بھی سنا ہوگا، فقہ حنفی میں بہت زیادہ ہے کہ 33% سے زیادہ بندہ کسی اور کے لیے نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے جو۔ اچھا پھر ایک اور چیز آپ نے سنی ہوگی کہ جی آپ نے قرآن میں پڑھا ہے شرعی حصے، شرعی وراثت، جیسے شرعی داڑھی، جیسے شرعی حج جس میں شیطان کو مارنا کر دیتے ہیں، تو شرعی وہ کیا ہوتا ہے نکاح کے وقت؟ مہر۔ تو مہر میں کوئی شرعی، تو شرعی کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ میں بڑی ذمہ داری کے ساتھ آن ریکارڈ آپ کو بتا رہی ہوں کہ شریعت نے نہ کوئی مہر طے کیا ہے، نہ شریعت نے کوئی داڑھی طے کی ہے، نہ شریعت نے کوئی اور چیزیں طے کی ہیں جو قرآن میں نہیں، وہ شریعت نہیں ہے۔ تو یہاں پر جی بتایا گیا کہ جی میں تو شرعی طور پر وراثت بانٹوں گی، میں شرعی وراثت بانٹوں گی جس میں وہ 2 حصہ بیٹے کا اور 1 حصہ بیٹی کا۔ یہ عام لوگوں کا فہم ہے کہ یہ شرعی ہے۔ دیکھیں شریعت نے بتایا کہ انسان کو بانٹنا چاہیے، وصیت کرنی چاہیے۔ مجھے ایک بات بتائیں انٹلیکچول پوائنٹ پر کہ پھر وصیت کی کیا ضرورت تھی جو قرآن نے کہا کہ اگر تم میں سے کسی کو وفات آ رہی ہو، موت آ رہی ہو، تو تم عشاء کے بعد، صلات کے بعد لوگوں کو جمع کرو۔ کیوں قرآن نے کہا کہ وصیت میں اگر تم چھوڑ جاؤ؟ اچھا کیوں اللہ نے کہا کہ وہ شوہر جو اپنی بیویوں کے لیے کچھ نہ چھوڑ جائیں تو لوگوں کو کہہ جائیں کہ 1 سال کے لیے نان نفقہ؟ مطلب یہ کیا ہے؟ کبھی آپ نے سوچا؟ ایمانداری سے سب کو مر کے جواب دینا ہے، میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ کبھی آپ نے سوچا کہ آج کے سبق میں آپ کو 4 بار بتایا جائے گا کہ جو بھی مال ہے اس کی پہلے وصیت میں یا نئی وصیت میں پہلے قرض اتارا جائے گا، پھر وصیت دیکھی جائے گی۔ جبکہ یہ 4 بار آئے گا کہ وصیت کے بعد اور قرض کے بعد۔ قرآن کا انداز کیا ہوگا؟ وصیت کے بعد، قرض کے بعد۔ اور اللہ جو ہمیں عقل دے رہے ہیں کہ اگر اللہ نے لکھا ہے کہ وصیت کے بعد اور قرض کے بعد، لیکن پہلے قرض اترے گا پھر وصیت پوری ہوگی، تو وصیت کس چیز کی؟ اللہ نے حصے تو بانٹ دیے، تو پھر وصیت کے بعد کی کیا مطلب ہے؟ یہ آپ نے بہت غور سے دیکھنا ہے۔ تو ہم شروع کرتے ہیں آیت نمبر 11 سورہ نساء۔ بہت غور سے دیکھنے والی چیز ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ وہ تمہیں تلقین کرتے ہیں، وصیت کرتے ہیں۔ اب ہمارے اردو میں وصیت مرنے والا کرتا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کی روح سے یہ ڈیفینیشن سوٹ نہیں کرتی کہ وصیت کا مطلب ہے مرنے والا، کیونکہ اللہ وصیت کر رہے ہیں تو وصیت کا مطلب ترجمے کے لحاظ سے کیا بن سکتا ہے؟ اللہ تلقین کر رہے ہیں،
اللہ تمہیں حکم دے رہے ہیں. یہ مرنے والے کے لیے وصیت کا لفظ 100% پہ نہیں جا سکتا. جو ہم نے کہا کہ جی وصیت تو کیا تم مر رہی ہو, ہم کہتے دیکھو میری وصیت یہ ہے, تو کیا تم مر رہی ہو؟ تو اب جو عربی جانتا ہو اس کو آئیڈیا ہو کہ وصیت کا معنی ہے تلقین کرنا, کیونکہ وہ اللہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, وصیت کرتے ہیں تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے معاملے میں. للذکر, مرد کے لیے, مثل حصہ 2 عورتوں کا, 2 مؤنث کا, ناٹ عورتیں. مذکر کے لیے مثل ہے 2 مؤنث جتنا. یہ قرآن بار بار بتائے گا کب؟ جب آپ کی وصیت کے بعد بچ جائے. جب آپ نے کوئی وصیت کی ہے, وصیت کے بعد اگر کوئی چیز بچ جائے, تو آج کل ہمارے لیے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بچوں کے لیے بھی نام پہ کر کے جاتے ہیں, کیونکہ پھر پیپر کاغذی کارروائی پر بھی بڑی پریشانی ہوتی ہے. کئی لوگ اپنے بڑے بیٹوں پہ ٹرسٹ کرتے ہیں, کبھی باپ مر جاتا ہے تو ماں کے نام پہ چھوڑتا ہے. ماں پر اتنا فورس, اتنا زیادہ پریشر ڈالتے ہیں بچے کہ میں پریشان ہوں آپ کی زندگی میں, آپ اپنے چیزیں مجھے بھی دے دیں, مرنے سے پہلے دے دیں. پھر ماں باپ کی کوئی ذمہ داری نہ لے تو اسی لیے آپ نے غور کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کس کس طرح سے بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی بچ جائے چیز, نہیں تو بیٹے کو اور بیٹی کو بھی برابر چیز دے سکتے ہیں. بلکہ میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ اگر جس کے سارے بچے خوشحال ہوں اور اس کے پاس تھوڑا سا مال ہو, جس کی وراثت ہے وہ وراثت تھوڑی ہو, اور ایک ہی بچہ دکھی ہے, اور ایک ہی چھوٹا سا ایک نارمل گھر ہے, 3 بیڈ روم کا, 2 بیڈ روم کا, اگر وہ چاہے تو اپنے 4-5 بچے, 3 بچوں میں جن کے پاس گھر نہیں ہے, وہ کہہ کر جا سکتا ہے کہ جی یہ میرے اس بچے کو گھر دے دینا, اور میوچل انڈرسٹینڈنگ ہو, بدمزگی بھی ہو, تو بھی آپ کی عقل صحیح چل رہی ہو, آپ کو کسی کے ساتھ ظلم زیادتی نہیں کرنی. ہاں بہت اللہ نے مال دیا ہے, بہت اللہ نے مال دیا ہے, تو آپ چاہیں تو بیٹے بیٹیوں کو برابر دے سکتے ہیں, آپ چاہیں تو اپنے کسی غریب خاندان کے بچوں کو بھی کچھ دے سکتے ہیں, اس کی بھی تلقین اور وصیت کر کے جا سکتے ہیں. اب چاہے کہ وہ 50% کی ہو, 33% کی ہو, کچھ بھی ہو سکتی ہے. لیکن قرآن نے جہاں اتنے شیئرز بتائے, ابھی آپ دیکھیں گے کہ پورا میتھمیٹک بتایا جائے گا, یعنی اللہ تعالیٰ نے پرسنٹیج پر بھی قرآن پر بات کی ہے. نہیں تو ہم کہیں کہ قرآن تو عبادت والی چیز ہے, قرآن تو دین کی کتاب ہے, اس میں پرسنٹیج کہاں سے اللہ نے لے آئے؟ تو باقاعدہ یہ کتاب میں میتھمیٹکس بھی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنے ریشو بتا دیے, اتنے ریشو اور اتنے گراف بتائے, تو پھر 33% والے گراف کو کم از کم میں مسترد کرتی ہوں. ایک تو اللہ نے بتایا نہ ہو, تب بھی میں تمہارے فقہ کو نہیں مانتی. ایک اللہ نے اتنا میتھمیٹیکلی نیومرل بات کی ہے, اور اس نیومرل میں آپ ایڈیشن کرو گے تو آئی ایم سوری, میں وہ 33% کو نہیں مانتی ہوں. ایک کلالہ انسان ہے, اس نے کہا کہ جی یہ اس بچی کو ہی سب ملے, اس کو میں نے بیٹی بنایا ہوا ہے. کلالہ کے لیے آپ کو پتا ہے کہ بھائی بہن حصے دار ہو جاتے ہیں اگر ماں باپ بھی نہ ہوں. کلالہ وہ ہوتا ہے جس کی بیوی بھی نہ ہو, جس کے بچے بھی نہ ہوں, اور ماں باپ بھی مر گئے ہوں. اب اس نے کوئی بچی بنائی ہے اپنے بھائی بہن کی بچی کو بیٹی, وہ کہتا ہے سب اس کا ہے. تو ہمارے یہاں یہ مفتی حضرات, مولوی حضرات نکل کر کہتے ہیں کہ یہ کلالہ پہ بھی ضروری نہیں کہ وہ بیٹی کو سب دے دے, بھائی بہن اس کے حصے دار ضرور بنیں گے. بھائی اس نے منع کر دیا ہے, اس نے مرنے سے پہلے 2, 3, 4 لوگوں کو گواہی دی, اس نے سمجھے نام بھی نہیں بدل سکا اپنا, لیکن اس نے کہا تھا کہ تم لوگوں کے نام سے یہ بینک تم کو میرے چیک ریٹرن کرے گی. اگر بینک کو پتا چل گیا کہ کلالہ مر گیا ہے تو وہ بھائی بہنوں کو بلاتی ہے کورٹ میں, یا جو بھی لا طریقہ ہے. اس نے کہا ہے کہ تم لوگ کیش کرا کے یہ میں نے اس کو بیٹی بنایا, اس کو دے دو. تو وہاں جھگڑا اٹھتا ہے کہ جی کلالہ کے تو 33% ہم بچی کو دیں گے, اور جو بقیہ ہے 100 میں سے وہ تو سب ہم بھائی بہنوں کو ملے گا. تو کم از کم میں اس بات کو بالکل نہیں مانتی. آپ نے غور سے دیکھنا ہے کہ وصیت پھر کس چیز کی ہوگی. جب اللہ نے حصے بانٹ دیے ہیں تو باقاعدہ وصیت کرنے کی اجازت ہے, وصیت کی اجازت ہے.
تو ادھر سے ہم پھر دوبارہ شروع کرتے ہیں، اور میں تھوڑا ذرا جلدی لوں گی اس کو، کیونکہ مجھے جو تمہید باندھنی تھی وہ میں نے باندھ لیا، کہ تلقین کرتے ہیں تمہیں اللہ تمہاری اولاد کے بارے میں کہ مرد کے لیے حصہ ہے 2 مؤنث جتنا، بس اگر ہیں عورتیں 2 سے زیادہ، یہ نساء کی بات آ رہی ہے، مذکر مؤنث کے بعد بچوں کے بعد نساء کی بات آ رہی ہے، بیویوں کی بھی ہو سکتی ہیں، 2 سے زیادہ، بس ان عورتوں کے لیے 2/3 جو چھوڑا اس مرنے والے نے، اور اگر ہے وہ ایک ہی بس اس کے لیے نصف حصہ ہے، اور والدین کے لیے ہر ایک کے لیے ان میں سے 6واں حصہ ہے اس سے جو چھوڑ جائے مرنے والا، اگر ہے اس کے لیے اولاد۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ پوائنٹ، اس کو ذرا سا ہائی لائٹ کر لیں کہ اگر اولاد ہے، ایک بچہ مر گیا، ایک لڑکا مر گیا، کماؤ پوت مر گیا، ایک لڑکا مر گیا اے، اس کے ماں باپ ہیں، اگر ہیں ماں باپ اور بچے بھی ہیں تو ماں باپ کو 6واں حصہ جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ، اگر ایک ایسا بچہ مر گیا جو کام کاج کرتا تھا، وراثت تھی اس نے کمایا تھا، لیکن اس کی شادی نہیں ہوئی یا اس کے بچے نہیں ہوئے، فَإِن لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ۔ اس کی میں آپ کو ایک اور بھی پوائنٹ بتاؤں، ہمارے یہاں اللہ معاف کرے جہالت، ہم سب کو بھی اللہ بچا لے، ہمارے یہاں یہ حنفی حضرات، اسپیشلی حنفی حضرات، انہوں نے اس کو بیٹا ڈال دیا ہے ترجمے میں، اور پورے قرآن میں اس کا ترجمہ ہے اولاد، پورے قرآن میں اس کا ترجمہ ہے اولاد۔ ایون شیعہ لوگوں نے تو اس کا ریزولیشن بھی پاس کر لیا بورڈ میں اور کورٹ میں، اور یہ لوگ کہتے ہیں کہ جس کا بیٹا نہیں تو اس کی بیٹیوں کو بھی پورا حصہ نہیں مل سکتا ہے، اس کے لڑکی کے بھائی بہنوں میں جائے گا اور لڑکوں کے بھائی بہنوں میں جائے گا، یعنی باپ کے بھی بھائی بہن میں جائے گا اور ماں کی بھی بھائی بہن میں جائے گا اگر جس کے یہاں بیٹا نہیں۔ یہ بالکل غلط بول رہے ہیں، میں بڑی ذمہ داری سے بول رہی ہوں، اور آپ کو پتا ہے کہ اس آیتوں کے بعد آخری آیت یہ لکھی ہوئی ہے کہ یہ فریضہ ہے حق کے ساتھ بانٹنا، اور کسی کی حق تلفی کرنا بہت بڑا گناہ ہے، آپ کو ویسے بھی اگلنا پڑتا ہے، حرام کا مال آپ نگل نہیں سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے کہہ رہی ہوں کہ یہاں جو ولد لکھا ہے یہ بیٹا نہیں ہے، یہ اولاد ہے، کہ اگر اولاد ہے جس کی تو ماں باپ کے کا 6واں حصہ ہوگا۔ ایک اور میں آپ کو ایک بہت ہی سمپل بات بتا دوں کہ کسی بھی مرنے والے کی وراثت میں اس کے ماں باپ حصے دار ہوتے ہیں، اس کی بیوی اور شوہر حصے دار ہوتے ہیں، اور اس کے بچے حصے دار ہوتے ہیں۔ میں دوبارہ یہ بات کہہ رہی ہوں، کسی بھی مرنے والے کے، چاہے وہ عورت مرے مرد مرے، مال چھوڑ کے اگر مرا ہے تو اس کے حصے میں اس کا حصہ کس کس کو ملے گا، یہ اگر آپ لوگ تھوڑا رٹا مار لیں سب لوگ، کہ والدین کو ملے گا اگر زندہ ہے، میاں اور بیوی میں سے کوئی مر گیا ہے تو اس کے اسپاؤس کو ملے گا اور اس کے بچوں کو ملے گا۔ والدین تو میں نے کہہ دیا، والدین حصے دار ہوتے ہیں ہر کسی کے مال میں، بیٹی کے بھی بیٹے کے بھی، ہر کسی کے مال میں اس کے والدین حصے دار ہوتے ہیں، اس کا اسپاؤس یعنی اس کے میاں یا بیوی حصے دار ہوتا ہے، اور اس کے بچے حصے دار ہوتے ہیں، بھائی بہن کبھی بھی نہیں ہوتے ہیں، کلالہ کے ہوتے ہیں۔ نہیں، ماں باپ بھی اگر مر گئے ہوں تو پھر حصے دار صرف اسپاؤس رہ جاتا ہے اور بچے رہ جاتے ہیں۔ انڈرسٹینڈ؟ یہ میں ریکارڈ کر رہی ہوں آپ لوگوں کو مجھے فیڈ بیک دینا ہو تو باقاعدہ دلیل کے ساتھ مجھے دیجیے گا۔ کسی بھی انسان کی وراثت میں اس کے حصے 3 لوگوں کو ملتے ہیں، والدین کو، اسپاؤس یعنی جوڑے کو، میاں ہے یا بیوی ہے، اور بچوں کو۔ بھائی بہن ہوتے ہی نہیں ہیں حصے دار، بھائی بہن ان کے حصے دار ہوتے ہیں جن کی وراثت ہو اور ماں باپ بھی مر گئے ہوں اور بیوی بھی نہ ہو اور بچے بھی نہ ہو اور شوہر بھی نہ ہو۔ اگر اولاد نہیں ہے، بیوی ہے اور بھائی بہن ہے تو بھائی بہنوں کو ملے گا، بیوی کو تو جی ماں باپ نہ ہو اور بچے نہ ہوں تو پھر جا کر اور بھائی بہنوں کو لگتا ہے، ماں باپ نہ ہو اور بچے نہ ہوں۔ دوبارہ میں کہہ رہی ہوں، کوئی بھی انسان کوئی وراثت چھوڑ کر جائے اور اس کے والدین نہ ہو اور اس کے بچے نہ ہوں تو پھر جا کر بھائی بہن کسی سطح پر آتے، نہیں تو بھائی بہن حصے دار ہیں ہی نہیں کسی کے مال میں۔ انڈرسٹینڈ؟ اب ہم پھر چلتے ہیں کہ اگر مرنے والے کے بچے ہیں
تو ماں باپ کو چھٹا حصہ ملے گا. فَإِن لَمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ، اور اگر اس کی اولاد نہیں ہے اور وارث اس کے ابھی والدین ہی ہیں تو پھر 1/3 حصہ ماں باپ کو مل جائے گا. اور اگر اس کے اور بھی بھائی بہن ہیں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا. یہ سارے حصے بھی من بعد وصیہ، اگر اس نے وصیت کیے میری کزن کو دے دینا، شیلٹر ہوم میں دے دینا، یتیم خانے دے دینا، تو آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی 33%، یہ 33% بولنا ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون ہے، کہ تم اللہ پر وہ باتیں کرتے ہو اور اللہ نے اس کو بہت بڑا گناہ قرار دیا ہے اور کہا ہے انما الشیطان یأمرکم، بے شک شیطان یہ تم کو حکم دیتا ہے، یہ تمہاری شیطانیت ہے اندر جو حکم دیتی ہے تم کو کہ ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. یہ جب کبھی میں اور آپ بغیر دلیل کے اللہ پر باتیں کرتے ہیں، حدیث قدسی بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول پر، جو کئی حدیثوں میں صحیح کا درجہ ہم نے جس کو دیا، ان کو اللہ کے گھر جواب دینا پڑے گا کہ انہوں نے بغیر پوچھے اللہ کے رسول کے اس کے نام سے بات کیسے کی، راویوں کا نام کیسے لیا، اور اللہ پر حدیث قدسی لکھنے کا تمہیں حق کیا تھا. اور ان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون فحش کے برابر ہے، کیونکہ انما الشیطان یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، اور فحش حرام ہے. آپ چاہتے ہیں کہ آپ زانی کھڑے ہوں، آپ چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن میرا آپ کا نام کال آؤٹ ہو کہ یہ فاحشہ تھی، یہ فحش آدمی تھا، یہ زانی تھا، یہ اللہ پہ جھوٹ بولنے والے اس کیٹیگری میں کھڑے ہوں گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتاب نے، اللہ کے رسول نے ہمیں تعلیم دی کہ میں نے تمہیں ہر بات بیان کر دی ہے. قل کی آیت اگر آپ قل کے لفظ کو سمجھ لیں، قل کا مطلب اگر آپ سمجھ لیں، تو آپ کے اور میرے اندر جو حدیث رسول جھوٹی سنانے کا شوق ہے نا، وہ ختم ہو جائے گا. کہ قل کا معنی یہ ہے کہ اے نبی بس اتنا ہی کہنا ہے. سورہ حاقہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم نے، اور ولو تقول علینا بعد الاقاویل، قول ہی کی جمع آ گئی، ولو تقول، بہت ہی سمپل عربک ہے سمجھنے کے لیے، بہت زیادہ صرف نحو کی بھی ضرورت نہیں ہے. ولو تقول علینا بعد الاقاویل، اگر اے نبی آپ نے اس کے علاوہ کوئی بعض قول ہم پہ کہے، ہم آپ کا دایاں ہاتھ پکڑ کر آپ کی شہرک کاٹ دیں گے اور آپ ہماری پکڑ سے بچ نہیں سکتے. یہ اللہ کے نبی کو حکم آیا اور نبی سرخرو ہو کے اس دنیا سے گئے. اللہ نے کہا تمہارے لیے نبی رول ماڈل ہے، یعنی نبی کی تعلیمات ہی نہیں تھیں کہ یہ جی میں نے یہ حکم دیا ہے اور یہ جی تحریمہ کے جو ہم کیا کہتے ہیں ایک ہم حلال اور حرام ہوتا ہے، ایک مکروہ تحریمہ کا پتہ نہیں کون سا لفظ لے آتے ہیں، یا واجب کا پتہ نہیں کون سا لفظ لے آتے ہیں. یہ ساری ڈاکٹروں والی ان کی پالیسی ہے. ڈاکٹر تو پھر دلیل پر کوئی بات کرتے ہیں، کوئی ان کی ٹرمنالوجی اتنی گاڑی موٹی ہوتی ہے کہ ہم ڈر جاتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کو کیا ہو گیا، وہ بڑا موٹا سا نام لیتے ہیں، بھئی آپ کے بچے کو فلاں ہو گیا. ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب اس کو کیا کہتے ہیں؟ کہیں وہ انوائرمنٹ میں جو الرجی ہوتی ہے نا اس کو کہتے ہیں. ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، میں تو سمجھی کوئی کینسر وینسر ہو گیا بچے کو. تو یہ الجھانے والے لوگ آپ کو دنیا میں بہت ملیں گے، بہت ملیں گے. اور اللہ فرماتے ہیں یؤفک عنہ من افک، یؤفک عنہ من افک، جس کے اندر اسٹیبلٹی نہیں ہے نا وہ پھر جاتا ہے، ایسے لوگوں کے پیچھے، ایسے لوگوں کے ہاتھوں آ جاتا ہے. تو یہ وراثت کی ایکچولی بات ہے. اور ہمارے یہاں فقہ اس سے بھرا پڑا ہے جھوٹ سے. سارا مال کھانے کے دھندے، سارے مال کھانے کے دھندے. ہمارے مولویوں نے کسی صورت کسی معاملے میں کسر نہیں چھوڑی کہ کدھر کدھر یہ لوگ مال کے معاملے میں کہاں کہاں انہوں نے خیانت نہیں کی ہے. زکوٰۃ سے لے کر حج بدل تک کہاں تک خیانت نہیں ہوئی ہے. آپ کی سوچ ہوگی کہ ایون نمازوں کا فدیہ بھی مقرر کر دیا. اتنی کھانے کی پالیسی ہے، اتنی کھانے کی پالیسی ہے ہمارے دین میں. تو غور کیجئے گا کہ اب ہم آ گئے ہیں اس بات پر کہ وصیت یہ پہلے ٹائم آ رہا ہے، یہ 4 ٹائم آئے گا. یہ وصیت کا الفاظ 4 ٹائم آئے گا کہ جتنے بھی حصے ہیں من بعد وصیہ ہیں. جب اللہ نے شرعی فیصلے کر دیے ہیں، جو آپ کہہ رہے ہیں شرعی وراثت، شرعی وراثت، شرعی وراثت کیا ہے؟
کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے. اللہ کہہ رہے وصیت کے بعد جو بچے تو اس طرح سے بٹے گا. دیٹ از کالڈ اف یو وانٹ ٹو کال شرعی. اگر تم چاہتے ہو کہ کوئی ہاں شرعی کیا چیز ہے، قرآن سے کیا ثابت ہے، تو ہم کہیں کہ بھائی اس نے تو کچھ بتایا ہی نہیں، تو اب اس طرح سے جو قرآن میں سورہ نساء میں ہے اس طرح سے بٹے گا. تو ہر ایک کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہوئی ہے کہ آج تو آپ کے لیے پیپر ورک ہونا بھی بہت ضروری ہے، جبکہ قرآن کی روح سے تو شہادت پر بھی کام ہو جاتا ہے، معتبر شہادت پر بھی کام ہو جاتا ہے. لیکن آج آپ کو پتا ہے کہ جس کے ہاتھ میں پیسہ بس اس کا پیسہ، چاہے بڑے بھائی کے ہاتھ میں چاہے تو کسی کے بھی ہاتھ میں، جس کے نام پر ہے بس اس کا پیسہ ہے. تو اللہ نے فرمایا کہ یہ جو حصے کی بات ہوئی تھی، نمبر 1 من بعد وصیت یوصی بہا او دین، یہ وصیت کے بعد یہ حصے بٹیں گے جو وہ وصیت کرے اس حصے کی، او دین، او دین. یہ فرسٹ ٹائم آ رہا ہے، یہ 4 ٹائم آئے گا کہ دین یعنی قرضہ اترے گا. لیکن اللہ کے گھر جب آپ کھڑے ہوگے تو اگر اللہ نے آپ سے پوچھا نا کہ پہلے وصیت بٹے گی یا پہلے قرض، تو بتائیے آپ کیا جواب دیں گے؟ اگر آپ یہ جواب دیں گے کہ اللہ تعالیٰ آپ نے پہلے وصیت بولا تھا پھر قرضہ بولا تھا، تو اللہ تعالیٰ آپ کو کیا مارکس دینے والے وہ پھر آپ ہی دیکھ لینا کہ میں نے لکھا تو پہلے وصیت تھا بعد میں قرضہ تھا، لیکن کیا بٹے گا عقل کے حساب سے. ان فی ذالک لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانی ہے. پہلے قرضہ بٹے گا پھر وصیت بٹے گی. اللہ نے تو 4 بار پہلے وصیت بٹوائی پھر قرضہ بٹوایا، تو بھائی کہاں سے قرضہ ملے گا؟ جس کے ہاتھ میں گیا وہ تو گل. قرضہ کون نے اتارنا ہے؟ تو یہ اللہ کے آپ کو ایسے بھی سارے جواب دینے پڑیں گے کہ اللہ پھر آپ نے کیوں لکھا تھا پہلے وصیت. تو اللہ تعالیٰ نا آپ کو بتائیں گے کہ میں نے تمہیں سماعت بصارت دل دیا تھا، لیکن تم میں سے بہت کم لوگ تھے، قلیلا ما تشکرون، جنہوں نے اس آیتوں کی قدردانی کی. اور وہ اپنے معاملے میں تو میتھمیٹکس بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں، اپنے معاملے میں تو ہر چیز کو سمجھتے ہیں. تو دیکھ لیجئے گا کہ یہ نمبر 1. اب آگے ہم پھر پڑھتے ہیں آباؤکم و ابناؤکم، یہ حصے جو بھی کچھ ہیں تمہارے والدین اور تمہاری اولاد، نہیں تم جانتے ایہم اقرب، کون زیادہ تمہارے لیے قریب ہے نفع کے اعتبار سے. یعنی اگر کوئی وراثت بانٹ کر یا نہیں بانٹے مر گیا ہے تو اب اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم تو ویسے بھی نہیں جانتے ہو کہ نفع کے لحاظ سے کون ہے. فریضۃ من اللہ ہے، یہ اس طرح سے ہی ادائیگی ہوگی کہ پہلے قرض اترے گا، پھر اگر کسی نے وصیت کیے بغیر چلا گیا ہے تو پھر وہ حصے ہوں گے، اور اگر وصیت کر کے گیا ہے تو چاہے 70% کا کیا ہے یا 90% کا کیا ہے وہ سب آپ کو دینا پڑے گا. ان اللہ کان علیما حکیما، اللہ ہی علیم اور حکیم ذات ہے کہ تم کھاتے ہو تو تمہیں کھانے دیتے ہیں، اور جب پکڑنے کا ٹائم آئے گا پھر اللہ تمہیں پکڑ بھی لیں گے. تو اللہ تعالیٰ میں نے اور آپ نے جہاں کہیں کوئی خیانت کی ہے اللہ ہمیں معاف کر دے. آگے دیکھیے ایک اور 6 پوائنٹ، میں نے اس میں پوائنٹس ڈیوائیڈ کیے ہوئے تھے. یہ 6 پوائنٹ ہے. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ، اگر آپ لکھنا چاہیں کہ فرسٹ پوائنٹ ہے کہ یوصیکم اللہ فی اولادکم، دس از دا فرسٹ پوائنٹ. پھر وہ جو سیکنڈ میں آیا تھا کہ اگر 2 عورتوں سے زیادہ ہے وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً، تو یہاں سے پوائنٹ شروع ہوا نمبر 2. نمبر 3 جو ماں باپ کے 6 حصوں کی بات آئی کہ اگر اولاد ہے. نمبر 4 اگر اولاد نہیں ہے تو ماں باپ کے حصے کی بات آئی. نمبر 6 جو ابھی آپ پڑھ رہے ہیں کہ وَلَكُمْ نِصْفُ، تمہارے لیے نصف ہے. اب یہ کون ہے تم؟ یہ غور کیجئے گا. تمہارے لیے نصف ہے جو چھوڑ جائے تمہاری بیویاں. تو اب مرنے والا کون ہوا؟ بیوی، عورت. تمہارے لیے وَلَكُمْ، تم مردوں کے لیے نصف حصہ ہے جو چھوڑ جائے ازواجکم، تمہاری بیویاں. تو اس سے پتا چلا کہ شوہر کا آدھا حصہ ہوتا ہے اِن لم یکن لہن ولد، اگر نہیں ہے ان بیویوں کے لیے کوئی اولاد. اگر اولاد نہیں ہے تو نصف ہے مرد کا. فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَد، اور اگر ہے تمہارے لیے ولد تو تمہارے لیے 1/4 حصہ ہے، پاؤ حصہ ہے جو چھوڑ جائیں عورتیں. یہ حصہ بھی وصیت کے بعد ہوگا، یہ حصہ بھی وصیت کے بعد ہوگا. میں چاہتی ہوں تم بھی سن.
دیکھو اب میں آپ کو ایک بات بتا رہی ہوں جنرل، یہ میں اسپیکر ہوں، مجھے رائٹ ہے. آپ کے شوہر نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا، نانی کے یہاں بچے پلے بڑے، ادھر کیا بات آ رہی ہے؟ بچے نہیں ہیں تو آدھا، بچے ہیں تو پاؤ. میں ایک زانی، شرابی، کبابی جو شوہر ہو خدا نہ خواستہ کسی کا، جس نے کبھی دیکھا بھی نہ ہو، کبھی اس نے طلاق بھی نہ لی ہے، تو کیا کوئی عورت چاہے گی کہ اس کا مال اللہ کے راستے میں جائے یا اس شخص کے پاس جائے جس نے اس کے ساتھ بڑی خیانت کی دنیا میں؟ قرآن کی روح سے تو شوہر کا حق ہے، تو پھر وہ کیا کرے گی؟ وہ وصیت کر دے گی. تو آپ کے مولوی کھڑے ہو جائیں گے، وہ مولوی لے آئے گا حنفیوں میں سے کہ 33% والا مولوی لے آئے گا کہ جی وہ شوہر نے کبھی دیکھا بھی نہیں، بچوں بیوی کو کبھی بھی نہیں دیکھا، اور کہیں جگہ تو اگر بچے نہیں ہیں تو وہ شوہر آدھے پیسوں کا مالک ہو جائے گا. اور اگر ایک عورت بے حیا کسی مرنے والے کی ہے، اس نے بھی اس بیچارے نے اس سے طلاق نہیں لیا، اور وہ اپنا مال ڈھیروں ڈھیر چھوڑ جائے، اور وہ عورت اتنی گندی عورت ہو، تو کیا وہ چاہے گا کہ جب وہ مر جائے تو عورت اس کے نام پر کیس دائر کرے کہ جی میرے لیے تو جو حصہ بن رہا ہے دو؟ تو ہم اللہ کے نام پہ نہ دے کے جائیں، مرد ہو یا عورت ہو. تو کیا آپ سمجھتے ہیں ایسے بے حیا لوگوں کا حصہ ہے؟ تو ہمارے یہاں کچھ بے وقوف مجھے کہتے ہیں ہاں جو شرعی حصہ ہے تو ہے. تو میں نے کہا تو پھر وصیت کس کام کی؟ وصیت سے پیپر ورک کیوں نہیں کر لیتے ہو؟ نہیں تو تم چاہتی ہو کہ تم یہ قرآن والا حصہ نہ دو. یس یس ایبسلیوٹلی. قرآن والا حصہ نہ دو کیا مطلب یہی کہ قرآن والا حصہ قرآن میں لکھا ہے نہیں جی شوہر کے لیے تم نے طلاق نہیں لیا، وہ خراب شوہر بھی تھا. ارے کافر ہو گیا ہو، خراب ہو، نہیں دینا چاہتی ہوں تو پھر پیپر ورک تو کروں گی نا. یہ اللہ نے مجھے کہا ہے کہ من بعد وصیہ. یہی چاہ رہے ہیں نا. یس. تو وہ کہتے ہیں جن کے دماغوں پہ پٹی پڑ گئی ہے نا کہ شرعی حصہ شرعی حصہ شرعی حصہ، خدا کے لیے اس سے باہر نکل آؤ. یہ شرعی حصہ نہیں ہے، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے کہ میاں کو دینا پڑے گا آپ کو پاؤ حصہ یا آدھا حصہ. اگر آپ نہیں چاہتی ہو تو وصیت کر جاؤ. یہ کیوں بنا ہے؟ یہ بنا ہے اس لیے کہ اگر کوئی بغیر وصیت کے مر گیا تو تب جا کے یہ شرعی بنتا ہے. ہمارے یہاں ایسی ڈسٹریبیوشن کیوں دی؟ تو اللہ نے بتایا کہ جن کی لائف میں سڈنلی ڈیتھ آتی ہے. تو ایسے کیوں اللہ نے ڈسٹریبیوشن؟ آپ کے سامنے آپ اللہ سے پوچھ لینا نا. حکمت تو بہت ہوتی ہے نا، ہر چیز کے پیچھے حکمت ہوتی ہے. ہاں تو ہمیں تو اس فجر کی نماز کب اچھی لگتی ہے، ہمیں روزہ رکھنا کب اچھا لگتا ہے، ہمیں پردہ کرنا کب اچھا لگتا ہے. اس پہ منطق نہیں لگائی جا سکتی نا. منطق ہی تو نہیں لگے گی نا، منطق ہی تو نہیں لگے گی. اور باقاعدہ ادھر اگر میں چاہتی ہوں کہ ادھر کوئی ایسے ویسے مسالک ہیں اور جس سے میرے بچوں کا حصہ غصب ہوتا ہو، یا میں چاہتی ہوں کہ میرے بچے سب کے محتاج نہ ہوں کہ آپ سائن کر دیں تو ہمارا پیسہ کھلا ہوگا، آپ سائن کر دیں. ایون میں تو چاہتی ہوں سگی اولاد کا کوئی محتاج نہ ہو. اگر آپس کی اولادیں ہیں تو ماں باپ کو چاہیے کہ وہ جو ایک بڑے بھائی اور بڑی بہن کے نام پہ کر کے چلے جاتے ہیں، اور پھر وہ کہتا ہے ابھی مارکیٹ گری ہوئی ہے، ابھی مجھے نہیں بیچنا بنگلہ. دوسرا کہتا ہے مجھے میرے بچوں کو باہر سے پڑھوانا ہے، مجھے میرے بچوں کو ڈاکٹر بنانا ہے، تم حصہ دو گے تو میں بنا سکتا ہوں. وہ کہتا ہے نہیں ابھی میرا دل نہیں ہے بیچنے کا، ابھی مارکیٹ اتنی ہونے والی ہے. تو بڑا ظلم کیا یہ ماں باپ نے، بڑا ظلم کیا. یہ جن کے بھی وراثتیں ہیں انہوں نے بڑا ظلم کیا کہ چھوڑ کر بھی گئے وراثت، اور بچوں کو لٹکا کے اور بیویوں کو یا شوہروں کو لٹکا کے بھی چلے گئے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ آج جانتے ہیں کہ پیپر ورک کتنا ضروری ہے. تو کم از کم کچھ نہ کرو، چلو پیپر نہیں بدل سکتے، بڑے پیسے لگتے ہیں پیپر بنانے کے بھی، تو کم از کم بہت ہی معتبر لوگوں کو اپنی تلقین تو کر کے جاؤ کہ جن کے لیے آپ کو لگتا ہے کہ یہ ان کو جائیں گے حصے، ان کو آپ تلقین کر سکتے ہیں کہ تم حصہ نہیں لوگے، یہ تم میری اولاد کو دو گے. اس میں جیسے ایک عورت اگر کماتی ہے ساری زندگی، جو کہ اگر ان میرڈ بھی ہے، تو اس کے والدین جو ہیں وہ اس کے حق میں وصیت کر کے جا سکتے کہ میری یہ بیٹی نے مجھے اتنا سپورٹ کیا تو میں تم لوگوں کو جو وراثت ملے گی دوسری بیٹیوں کو یا بچوں کو اس سے زیادہ ان کو ملے گا کیونکہ اس نے ہمارا. جی بالکل، اور ایسا ہی ہوتا ہے اور ہونا بھی چاہیے. میں نے تو یہ شاید لیٹ آئی ہیں،
انہوں نے میری وہ بات نہیں سنی کہ میں نے کہا کہ اگر 3-4 بچے ہیں اور ایک اکانومی کلاس کا بندہ ہے جو مر گیا, 3 کمرے کا فلیٹ ہے, وہ کہتا ہے میرے سب بچوں کے پاس ایک فلیٹ ہے, تو میں مر جاؤں نا تو پھر اس کو یہ گھر دینا کہ اس کے پاس بھی گھر ہو جائے, تو بھی کوئی آبجیکشن نہیں لے سکتا کہ نہیں جی اس میں تو سب کا حصہ ہے. میں تو ہمیشہ یہ بات کہتی ہوں, تو وصیت کیے بغیر مرے گا تو یہ بات ہے, نہیں تو اس کو وصیت کر کے جانی چاہیے. میری ایک اور بھی پوائنٹ ہے کہ کبھی ہمارے شوہر ہمارے نام پہ گھر کرتے ہیں اور ہمارے بھی 3-4 بچے ہوتے ہیں, اور وہی 3 کمروں کے فلیٹ کی میں مثال بار بار دوں گی, تو کیا باپ مر گیا تو ماں کے پاس بچے مانگنے آئیں گے پیسہ؟ باپ کے نام کا تھا, باپ مر گیا, ماں اس 2 بیڈ روم کے گھر میں رہ رہی ہے, بچے کہیں گے کہ باپ تو مر گیا تو اب حصہ ہمارا بنتا ہے, تو ماں کو کوارٹر میں ڈالو گے کیا؟ نہیں, تو گھر میں تو کوئی رکھنے کو تیار نہیں, ذلیل کر دیتے ہیں. جن کے پاس پیسہ نہیں ان ماؤں کو یہ ذلیل کر دیتے ہیں. کوئی ان کی ذمہ داری ایک شوگر کی دوائی کی بھی نہیں اٹھانے کی کرتا, اور دنیا میں بہت کیسز ہوئے, میں کوئی پلانٹ پہ جا کے تو کوئی بات کر نہیں رہی ہوں. تو اس معاملے میں بھی والدین کو چاہیے کہ گھر میں ہی اس کے نام کا تھا, باپ کے نام کا یا ماں کے نام کا یا کسی بچے کا نام کا, آپ کو صرف وصیت کرنی ہے کہ جب تک ہم دونوں نہ مر جائیں یہ گھر نہیں بک سکتا, اور جس دکان سے کمائی آ رہی ہے وہ دکان نہیں بک سکتی. جب ہم دونوں مر جائیں گے پھر تم بھائی بہن حصے کر سکو گے, اس سے پہلے تم یہ حصے نہیں کر سکتے ہو. اکانومی کلاس والے, کیا تم اللہ کا نام لے کے اس ماں کو جھگی میں ڈالو گے؟ اور ویسے بھی بوڑھی عورتیں یا بوڑھے مرد اپنا پڑوس, اپنا علاقہ, اور کون سے آپ ایسی جگہ پہ ویسٹ میں رہ رہے ہیں جہاں آپ کو 1 کمرے کے خوبصورت گھر مل رہے ہیں, تو کسی ہوٹل میں ہی ملیں گے آپ کو پیارے پیارے. تو یہ چیزیں ایسی ہیں, آپ جس کراچی پاکستان میں اور جس پاکستان کے ایریا میں رہتے ہو وہاں سے بھی لنک کرتے ہوئے اس وراثت کو سمجھو, اور اگر بڑے بہت پیسے والے بھی ہو تو اس کے بھی اعتبار سے آپ کو اپنے حساب سے بات کرنی چاہیے. یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے وراثت کی, یہ بہت بڑی بات ہے, لیکن ہم تو بات کرنے کو ہی شرماتے ہیں. ہمیں تو یہ بات کرتے ہوئے اچھا مت کرو, اچھا مرنے کی بات مت کرو, اچھا امی کو کیسے کہیں گے, اچھا ابو کو کیسے کہیں گے, تو یہ سب ہماری جہالت ہے جو ہمیں چنے چبواتی ہے. تو اس لیے بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اللہ فرما رہے ہیں کہ جی اگر شوہر کا حصہ ہے بھی پاؤ یا بیوی کا حصہ ہے بھی, تو اگر آپ نہیں دینا چاہتے ہیں تو پہلے آپ کو دینا پڑے گا, وصیت کرنی پڑے گی. او دین سیکنڈ ٹائم آ رہا ہے, قرض بھی آپ کا اترے گا, اور اسی کی طرح آپ نے آگے بھی دیکھنا ہے کہ 8واں حصہ ہے جو چھوڑا تم نے, اگر کہ یہ عورت کے لیے ہے کہ بچے ہیں تو عورت کے لیے 8واں حصہ بھی ہو جاتا ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ, اس کا 4تھا حصہ ہے, مما ترک تم, جو چھوڑا تم نے, اور اگر نہیں ہے تمہاری اولاد, بس اگر ہے تمہارے لیے اولاد, بس ان عورتوں کے لیے 8واں حصہ ہے اس سے جو تم نے چھوڑا, وصیت کے بعد ہے جو تم وصیت کرو یا قرض کے بعد ہے. اچھا, ہم انشاءاللہ کل کلالہ پر ڈسکس کریں گے. آج ہم نے آپ کو شارٹ فارم میں تو بتا دیا کہ کلالہ وہ ہے جس کے والدین بھی نہ ہوں اور جس کے بچے بھی نہ ہوں. تو انشاءاللہ اس کو پھر ڈسکس کرتے ہیں. لیکن میں آپ کو بار بار بات بتا رہی ہوں کہ یہ ایسی چیز ہے جو خدا نہ خواستہ جب سر پر آ جائے نا تو ہم ڈسکس کرتے ہیں, لیکن گھر کے اندر آپ کو وصیت کا معاملہ ضرور رکھنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں.